آج ہمارے معاشرے کے اندر جس کو دیکھیں کچھ بے سکونی سی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ہے ہی بے سکون۔ ذکر کرنے کا مقصد بے سکونی کے اسباب، اس میں ایک دنیاوی معلومات ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ بے سکون ہے، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتیں دے رکھی، جو یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے ہر عقل و دانش رکھنے والا شخص وہ یہ سمجھتا ہے شاید اسی کے ذریعے سے سکون حاصل ہو۔ آج کا نوجوان دیکھ لیں، اس کی پرائرٹیز دیکھ لیں، وہ اپنی زندگی میں راحت کا سامان پیدا کرنے کے لیے، سکون کا سامان پیدا کرنے کے لیے جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتا ہے تو وہاں اس کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ اب میں 18 سال کا ہو چکا ہوں، اب میں نے کام کرنا، میں نے جاب کرنی ہے اور میں نے رات دن محنت کرنی ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، اپنے بزرگوں پر، کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی اور پھر آخر میں ایک ہی مکان بناتے ہیں، یا کسی نے زیادہ کی ہوگی تو بہت کچھ بنایا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایمان لانے والا شخص بے سکون نہیں رہ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کو جو نصیحت کی گئی وہ بالکل مختلف ہے۔ دیکھیے وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہے نا، انہوں نے محنت کر کے صرف اور صرف ایک مکان بنایا، 18 سال سے لے کر 25 سال تک، کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال، پھر لے لیں آگے 30 تک، 35 تک، 40 تک، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ 60 سال کے ہو گئے، پھر جا کر مورگیج پھر بھی دے رہے، تو میں اتنی محنت کروں گا کہ میں بہت کچھ بناؤں گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس گاڑی دنیا کے لیے، اور کیا کرتا ہے بندہ؟ اچھے 2-3 مکان بنائے، رینٹ پہ دے دیے، بس کرایہ آئے گا، آرام سکون سے زندگی گزاروں گا، پینشن کی مجھے فکر ہی نہیں ہوگی، مجھے پینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے 67 تک پہنچنے کی، کہ میری پینشن تو خود بخود اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ صرف مکان نہیں بناؤں گا، میں ہر ایک چیز جو دنیا کے اندر راحت اور سکون کا سامان ہے وہ سارے کے سارا میں اکٹھا کروں۔ میں نے کہا اے نوجوان، یہ مثال صرف تیری ہی نہیں بلکہ تجھ جیسے مجھ جیسے بہت سے نوجوانوں کی یہی سوچ ہے، اور وہ چاہتے کیا ہے کہ نوجوانی کی عمر سے محنت کرنا، یہ تو اچھی علامت ہے، لیکن میرے کچھ نوجوان دوست غلط راستوں پر محنت کر رہے ہیں، ڈرگز کے راستوں میں، راتوں رات کروڑ پتی، اچھی BMW اور نہ جانے آگے کیا کیا، اس پر میں نہیں جاؤں۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے آج کے معاشرے کے اندر کوئی تو شراب پیا، شرابی سے پوچھے کہ یار تم شراب کیوں پیتے ہو؟ سٹریس کیا ہے؟ سٹریس ہے، سٹریس نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں شراب پیتا ہوں تو اس کے بعد میرا سٹریس مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے صبح سے شام تک میوزک سن رہا ہے، کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے رات کے ٹیبلٹس دے رہا ہے، اتنا کھانا نہیں کھاتا جتنی گولیاں کھاتا ہے، دیا ہوا اللہ کا سب کچھ ہے اس کے پاس، اس نے بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے بدکاری بھی کی،
وہ بدکاری کے اندر بھی مبتلا رہا. میں جو اور آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج بن چکا ہے. اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے ہم کن ذرائعوں کو اختیار کرتے ہیں. اب ان ذرائعوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر بے سکونی برقرار رہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا اس دل میں کچھ تڑپ باقی ہے, اس دل کے اندر کچھ پیاس ہے, اس دل کے اندر کوئی بھوک ہے. وہ بھوک کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا خبردار, پہلے ہوشیار کیا جاتا ہے بھائی تمہارے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ تمہاری زندگی میں بے سکونی جو اس کے اسباب ہیں ان کے اندر وہ سارے اسباب ہیں جو دنیا کی مادیت سے جن کا تعلق ہے. یاد رکھیے مادیت سے زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. میرے اور آپ کے آبا و اجداد پوچھ رہے ہیں, یہاں موجود بھی ہیں بزرگ, پوچھیں ان سے. میں تو اکثر بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھے سیکھنے کی نیت سے کہ آپ اس ملک میں آئے کتنے سال کیا کھویا کیا پایا. کیا سکون حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑا تھا, کیا چھوڑا تھا؟ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا, عائزہ عارف کو بھی چھوڑ دیا. یہاں آئے تھے یار پیسہ بنا کر کچھ پیسہ جمع ہو جائے گا, گھر جائیں گے, وہاں لے کر وہاں سکون کے سارے ذرائع اختیار کر کے ہماری زندگی میں سکون آ جائے. لیکن پیسہ بھی آ گیا, گاڑی بھی آ گئی, ایک نہیں دو تین دن آ گئی, گھر بھی آ گیا, گھر کیا کئی گھر آ گئے, لیکن بے سکونی پھر بھی باقی ہے. تو ہمیں پھر ہوشیار ہونا ہوگا, ہمیں توجہ دینی ہوگی اس بات کی طرف جس سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے. اور وہ سکون کس سے آ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم اپنے دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو, سکون دینا چاہتے ہو, تو فرمایا بذکر اللہ, میرے ذکر کے اندر آ جاؤ, میرا ذکر کیا کرو. آج ہمارے کچھ دوستوں نے صرف اور صرف ذکر کی محفل سجا دی, بولے صوفیاء نے صرف ذکر ہی کروایا. وہی صرف سر ہلانے کا نام ہی ذکر نہیں ہوتا. آج ہمارے لوگوں نے یقین جانیے ایک بالکل صوفی اس کو بنا دی ہے جو صرف سر ہلاتا رہے. بھائی صوفی وہ بھی ہوتا ہے جب میدان دشمن کے مقابلے میں میدان لگے تو وہاں سینہ تان کر بھی آ جائے, وہاں سر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں وقت سجود نہیں ہے, وہاں وقت قیام ہے. لیکن ہمیں آج پتہ نہیں کس صوفیزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے, کہتے ہیں کہ سر ہی نیچے رکھیں. بہرحال وہ دوسرا ایک موضوع ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا پھر اپنی کچھ عادات کی اصلاح کرنی ہوگی. وہ عادات کیا ہیں ہماری؟ بظاہر ایک شخص انسان ہے, بڑا دیندار بھی ہے ماشاءاللہ, صوم و صلات کا پابند بھی ہے, اور بقیہ اس کی زندگی کے اندر بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے, لیکن وہ بھی کہتا ہے, شکایت کرتا ہے یار میری زندگی میں بھی بڑی بے سکونی. تو یاد رکھیے پھر دل میں کہیں دل میں کہیں کھوٹ موجود ہے, دل میں کینے کا کانٹا موجود ہے جو اندر چبھتا ہے بار بار. کینے کا کانٹا, کینہ, حسد, بغض, گندگی ہے, انتہائی سخت گندگی. بظاہر یہاں گندگی آ جائے تو آپ اور میں ناک پہ ہاتھ رکھ دیں گے, منہ پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے, حتیٰ کہ برداشت نہیں ہوگا تو اٹھ کر بھی چلے جائیں گے. لیکن یہ اندر کینہ اور بغض کی یہ اس کی بدبو ہے, اس کی بدبو نے ہماری زندگی میں بے سکونی بڑھا دی. وہ کیسے کہ یار یہ تو ہمارے سامنے تھا, کل کا بچہ تھا, آج اس مقام تک پہنچ چکا ہے. یار
دیکھو یار کیا ہے، حسد، کینہ، بغض، اور اگر وہ اچھے مقام تک پہنچ جائے پھر بھی یہی کینہ، حسد، اور یہاں تک کہ آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں وہاں پر ہمارا طریقہ کیا ہو چکا ہے؟ وہاں ہمارا طریقہ یہ ہو چکا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے یہ میرے یہاں نہیں آتا میں اس کے یہاں کیوں جاؤں۔ آج عورتوں والا چکر مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، خوشبو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے جس نے میرے ساتھ اچھائی کی میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، جس نے میرے ساتھ برائی کی میں اس کے ساتھ برائی کروں۔ لیکن یاد رکھیے ایمان والے کو یہ نصیحت نہیں کی گئی، ایمان والے کو یہ نصیحت کی گئی کہ من احب للہ وابغض للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے نفرت اختیار کرو۔ اب اللہ کے لیے محبت اس کے بھی کچھ حدود ہیں، اللہ کے لیے نفرت اس کے بھی کچھ حدود ہیں، لیکن ذاتیات میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کینہ اور بغض کی حسد نے میرا بھلا ہو جائے، میرا